شیخ سعدی اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستان میں ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی وفادار، نیک اور عقل مند تھا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا، لیکن تقدیر الہی کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس دانا وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی کہ انسان آخر کار خطا کا پتلا ہے۔ بادشاہ کو جب اس غلطی کا علم ہوا تو وہ اس پر اس قدر ناراض ہوا کہ اس کی ساری دولت و جائیداد ضبط کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی جس میں اب وہ وزیر مبتلا ہو چکا تھا، لیکن اس مصیبت کے زمانے میں اس کی وہ نیکیاں اس کے کام آ گئیں جو اس نے اقتدار کے دنوں میں لوگوں کے ساتھ کی تھی۔ اس وزیر کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ ادنا لوگوں سے بھی انتہائی میٹھی زبان میں بات کرتا تھا، اور جہاں تک اس کے اختیار میں ہوتا وہ اپنی ذات سے لوگوں کو جائز فائدہ پہنچاتا۔ چنانچہ مصیبت کے وقت وہ سپاہی اور اہلکار بھی اس کے مددگار بن گئے جس کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی بھلائی کی تھی، اور یوں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے۔ اس دوران ایک واقعہ ہوا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنے خاص آدمی کے ہاتھ اس وزیر کے نام ایک خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ تم جیسے قابل قدر اور نیک وزیر کے ساتھ تمہارے بادشاہ نے ذلت آمیز سلوک کیا۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری رہائی کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور تمہیں ہم اپنے دربار میں وزارت کا منصب بھی عطا کریں گے۔ عقل مند وزیر نے جب پڑوسی بادشاہ کا یہ خط پڑھا تو اس کی پشت پر یہ لکھ دیا کہ جناب والا نے میرے حال پر مہربانی فرمائی، میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں، لیکن مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ہے کہ میں معمولی سی تکلیف کی وجہ سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کروں۔ اتفاق سے پڑوسی ملک سے آنے والے قاصد کا علم ایک ایسے شخص کو ہو گیا جو اس وزیر کا دشمن تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً بادشاہ کو آگاہ کیا کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سپاہی بھیج کر اس قاصد کو گرفتار کروا لیا جو وزیر کا جوابی خط اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ بادشاہ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو وزیر کو قتل کرا دے گا، لیکن جب اس نے پڑوسی بادشاہ کا خط اور اس پر اپنے وزیر کا جواب پڑھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس پر اپنے وزیر کی وفاداری عیاں ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت اس کی آزادی کا حکم صادر کیا۔ وزیر جب قید خانے سے باہر آیا تو بادشاہ نے اس کی بہت عزت کی اور خلعت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا افسوس کیا کہ اس نے وزیر کو غلط فہمی کی وجہ سے ناحق تکلیف میں مبتلا کیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت کچھ خیال نہ فرمائے، کیونکہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی وہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ شیخ سعدی اس حکایت میں جس سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہر برائی سے دور رکھے اور جس قدر ممکن ہو مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس انداز میں زندگی گزارنے والے پر اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو وہی نیکیاں اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کا سبب اور وسیلہ بن جاتی ہیں۔